तारीफें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और 10 साला दिफाई मुआहिदा हिंदुस्तान के साथ। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका ने इंडिया के साथ एक 10 साला स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा साइन कर लिया है। कुछ दिन कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को एक अजीम शख्सियत करार दिया। कहा कि वो बहुत ही नडर और सलाहियत वाले सिपाही हैं। साथ साथ ये भी बात चल रही है कि पाकिस्तान गजा अपनी अफवाज को सिक्योरिटी मामलात के लिए और आईडीएफ की सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए ट्रंप की इन तारीफों की बुनियाद के ऊपर भेज रहा है, क्योंकि कोई मुआहिदा सामने ही नहीं आया। लेकिन अमरीकी वजीर दिफा यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, दिफा तो नहीं अब जंग हो गया है, वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने एक 10 साला मुआहिदा राजनाथ सिंह के साथ पेश किया कुआलालंपुर में साइडलाइंस ऑफ आसियान समिट में, जहां पे ट्रंप पहुंचे हुए थे अपने 3 मुल्की दौरे के ऊपर एशिया के अंदर। पहले कुआलालंपुर मलेशिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान और फिर साउथ कोरिया का सफर किया। मगर कुआलालंपुर के ऊपर के अंदर ये मुआहिदा साइन कर लिया है एक इंडिया और यूएस 10 ईयर यानी 10 साला डिफेंस एग्रीमेंट टू एक्सपैंड मिलिट्री कोऑपरेशन। हमारा ये एक तबसरा तो बहुत अरसे से चल रहा है, हम ये भी देख भी रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इंडिया के साथ अमेरिका के, आप समझ लें तिजारत के ऊपर, उसके प्रेशर डालने के लिए वो हमेशा ये 7 जहाज गिराए, जंग होने वाली थी, न्यूक्लियर एटमी जंग होने वाली थी। लेकिन और ये बड़ी एक अहम बात है कि ये सब दावों के बावजूद उन्होंने एक इंडिया का ओरिजिन पाकिस्तान मुखालिफ असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल तो नहीं, उनको नॉमिनेट तो शुरू से हुए थे। उनकी जो नॉमिनेशन थी उसकी एक्सेप्टेंस हुई दोनों हाउसेस के अंदर, कांग्रेस में अमेरिकी। और अब ये पहुंचे मलेशिया, ही पहुंचे हुए थे पॉल कपूर, वहां पे भी अपना इंडियन इनकी डिप्लोमेट से मुलाकात हुई। और अब आके ये एक डिफेंस मुआहिदा पीट हैक्सेट जो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, क्योंकि इनका टाइटल अब चेंज हो गया है, जिस समय से कह रहा था, पीट हैक्सेट और उनके इंडियन काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह ने ये मुआहिदा साइन कर लिया है, जिसका मैंने जिक्र किया 10 साला मुआहिदा। और ये जो क्वाड का फ्रेमवर्क था, जो हम कहते हैं खत्म हो गया क्वाड का फ्रेमवर्क, हमारा ये दावा था ना कि क्वाड का फ्रेमवर्क अब खत्म हो गया है, उस क्वाड के फ्रेमवर्क को ही मुस्बत करने के लिए कुछ दिन कबल मिलता है ट्रंप शी जिनपिंग से और उनकी बातचीत होती है। और आज ये 10 साला डिफेंस मुआहिदा केएल के अंदर यानी कुआलालंपुर के अंदर ही साइन कर दिया गया है। पीट हैक्सेट ने एक्स के ऊपर पोस्ट पे लिखा कि ये हमारी जो म्यूचुअल दिफाई पार्टनरशिप है इसे आगे बढ़ाएगा और जो खित्ते के अंदर अमन है और जो डिटरेंस है उसे भी मजबूत करेगा। हम दोनों की, और ये एंड के अंदर जो लाइन लिखी है उन्होंने, आवर डिफेंस टाइज हैव नेवर बीन स्ट्रॉन्गर, हमारी दिफाई ताल्लुकात इतने मजबूत पहले नहीं थे। एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है। और राजनाथ सिंह ने भी ये कहा कि इट इज अ सिग्नल ऑफ आवर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एंड विल हेरल्ड अ न्यू डेकेड ऑफ पार्टनरशिप। ये दिफाई मुआहिदा हमारी जो बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, यानी आंख से आंख मिलाना है जिसे कहेंगे आप, उसका एक वाजे अलमिया है। और साथ साथ जो अमेरिका और हिंदुस्तान का डिफेंस रिलेशनशिप है उसे अब ये आगे बढ़ाएगा। आपको यानी एक कहते हैं ना कि एक आप अंधेरे से निकलते हैं तो आपको एकदम रोशनी नजर आती है तो आप थोड़ा अंधे हो जाते हैं। तो ये वही रोशनी है जो जिस अंधेरे में अपने आप को राजा समझ रहे थे, राजू बन गया जेंटलमैन, हमारे राजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब उनको यानी वो कहते हैं रात का हैंगओवर में आप जन्नत पहुंच जाते हैं जब आपने कुछ ज्यादा ही लगा ली हो, डबल पैक ट्रिपल पैक इस तरीके से, तो आप
رات کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں بادشاہ. جب آپ صبح کو نکلتے ہیں تو آپ کا حالت جو ہوتا ہے, پھٹا ہوا آپ کا شرٹ ہوتا ہے, پیسے آپ کے جیب میں نہیں ہوتے, چوری ووری کر کے سب لوگ لے کے سب چیزیں چلے گئے ہوتے ہیں. تو وہی حال ہمارے سپاہی سالار نمبر 1 کا کچھ اس معاہدے کے بعد نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کو تو ایک سب کانٹریکٹنگ کے لیے بھی ان کی تعریفیں جو کی گئی تھی کہ وہ آئی ڈی ایف کے سب کانٹریکٹ کریں جا کے غزہ میں اپنے فوج کو بھیج کے, اور اردلیوں کو بھیج کر, یا جو یہ سب کانٹریکٹنگ کا انہوں نے سیکیورٹی فرم کھولی ہوئی ہے اس کے بندے بھیج کے. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اوقات ایک بیکار سی سیکیورٹی کمپنی جو جنگی علاقوں کے اندر جا کے دہاڑی کماتی ہے ڈالر کے اوپر اپنے بندوں کو بھیج کر, وہ اس کا حساب ہے. یعنی ایک کمپنی وہ کرتی تھی بلیک راک, کیا نام تھا اس کا, جو ایرک پرنس کی جو کمپنی تھی, اس نے نام بھی چینج کر دیا. تو بیسکلی ایک کانٹریکٹر والی پوزیشن, ہاں یہ بندہ $1000 پہ, یہ بندہ $2000 پہ, اس طریقے سے ہوگا نا. امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ ہیں ایک نیشن بلڈنگ ایکسرسائز, کیونکہ اب آپ دیکھیں اگر ایک 10 سال کی ڈیفنس ڈیل سائن کر لی ہے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ, انڈیا رشیا کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ اپنی انڈیپینڈنس فارن پالیسی پھر بھی آگے لے کے بڑھ رہا ہے, وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہم رشین ایئر کرافٹ لیں گے, رشین S-400 لیں گے. اس کے باوجود امریکہ آ کے انڈیا کے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈیفنس ڈیل سائن کرتا ہے, یہاں تک کہ ابھی تک ان کا ایک ٹریڈ اگریمنٹ بھی سائن نہیں ہوا. 50% امریکہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے انڈین ایکسپورٹس کے اوپر, جو امپورٹ کرتا ہے امریکہ مال, ان سب چیزوں کے اوپر. اس کے باوجود ایک کمپریہنسو ڈیفنس اگریمنٹ سائن کر لیا. پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا. شہباز شریف نے یعنی گھٹنوں پہ جا کے کوئی بھی عزت راز کچھ نہیں چھوڑا غزہ کے اوپر, ٹرمپ کی تعریفیں باندھنے کے اندر. ٹرمپ نے بھی مائی فیورٹ فیلڈ مارشل اور اس کا یہ چھوٹو میاں, یہ بھی تعریفیں اس سے لگائیں. مگر کیا کوئی پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ سائن کرنے کا موقع ملا امریکہ کے ساتھ؟ چلو یہ نہیں, ڈیفنس اگریمنٹ تو بہت دور کی بات, کیا پاکستان کو کچھ, یعنی یہ جو قرضوں کی اپروول ہوئی ہے 1.2 بلین کی آئی ایم ایف سے جو ان کا چل رہا تھا, یعنی بھکاریوں کی اوقات بھکاری ہی رہتی ہے. یعنی اگر آپ کا مائنڈ سیٹ, وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو یور مائنڈ سیٹ, اور مائنڈ سیٹ از ویری کلیئر. مودی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار دیکھو, میں اگر میرا ملک ترقی کرتا ہے اور میں یعنی اگر میرا ملک آگے بڑھتا ہے اکنامکلی, اپنی انا کو انٹیکٹ رکھ کے, اپنے آنر کو, پریسٹیج کو, اپنے ٹور کو انٹیکٹ رکھ کے, تو اس میں میری کامیابی ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان سے, جہاں پہ ایک جبری ایک یوزرپر آ کے کہتا ہے کہ میری سروائیول ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ جھک جاؤں, سامنے بینڈ ہو جاؤں, اور ان کو جو بھی میں دے سکتا ہوں, مدنیات ہو گئی, یہ ہو گیا, بیس ہو گیا, جو بھی میں آفر کر سکتا ہوں وہ دے کے میری سروائیول ہے. ملک کا دفاع, اس کی کامیابی, اس کی ترقی کئی بھاڑ میں, میرا گروپ, می مائی سیلف اینڈ آئی. مودی کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا لوگ کہ وہ کہتا ہے می مائی سیلف اینڈ آئی, مگر مودی نے اس انسٹنس کے ساتھ پروو کر دیا ہے ایک بار پھر ان آل نیسیئرز کو, سوری ٹو سے, اور اگر یہ غصہ آپ کو اس کے نظر آ رہا ہے تو غصہ موجود ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے پروو کر دیا پچھلے, جب سے ٹرمپ آیا جنوری سے, 20 جنوری کو آیا تھا نا ٹرمپ, اس وقت سے لے کے اب تک اس نے پروف کر دیا, دکھا دیا اس نے پچھلے 10 مہینے کے اندر, 11 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہوں, میں کسی کے سامنے جھک نہیں رہا. ہاں گلے میں ملاتا ہوں, دوستیاں اپنی جگہ پہ, یاریاں اپنی جگہ پہ, پھر بھی ٹرمپ میری تعریف کرتا ہے, اور ایکول بیسس کے اوپر ہم بات کریں گے ان سے, چاہے وہ ٹریڈ کے اوپر ہو, یہ ایگریکلچر کے مسئلے یا ٹریڈ ڈیلنگ کے اوپر ہو, یا وہ دفاعی ایک معاہدہ ہو. اور یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں انڈیا کی, صحیح ہے, یہ ٹچی سب کانٹریکٹنگ نیتن یاہو کی رکھیل بن کے غزہ میں گھس کے حماس کو ڈی ملٹرائز کرنے کی یا ڈی ویپنائز کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ فرق ہے بنیادی. تعریفیں کرا دیں اپنے, یار یہ بڑا اچھا ہے, یہ میرا یہ گارڈ سیکورٹی کانٹریکٹر دیکھو بڑا اچھا بندہ ہے, زبردست, گریٹ فائٹر, اور ملا کیا اینڈ میں؟ کک.
اور دوسری جانب وہ اصلی میں گریٹ فائٹر ہے, کیونکہ وہ صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا, وہ اپنے قوم کے لیے لڑ رہا ہے, وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے, نریندر مودی. اور یہاں پہ یہ فیلڈ مارشل جس کو اپنے گھر کا کوئی چوکیدار بھی نہ رکھے, اور یہ آرمی چیف بنا ہوا ہے گا دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت کا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک سب کانٹریکٹر کی بھی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کانٹریکٹ سامنے آ جاتا ہے نظر کہ کیا کس بنیاد کے اوپر ہم نے اس بندے کی سروسز ہائر کی ہیں, یا ہم یہ سروسز ہائر کر رہے ہیں سب کانٹریکٹنگ ڈیفنس کے لیے, سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, اور حماس سے ویپنز لینے کے لیے. وہ کانٹریکٹ کا ہی نہیں ہمیں پتا, وہ کیا معاہدہ تھا, وہ کیا اگریمنٹ تھا, ہمیں کچھ نہیں پتا. یہاں پہ رجناتھ سنگھ اور پیٹ ہیگسیت سامنے کھڑے ہوئے ہیں لے کے, یہ ہے یہ معاہدہ, کر لو جو کرنا ہے. تو چائنا کو ہی میسج چلا گیا, اس نے ہی ملاقات کر لی, وہ آیا نا شی جن پنگ ملنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اب ایک سیڈلی ریالٹی کے لیے کھڑی ہیں. پاکستان نے اتنا کچھ کیا امریکہ کے لیے, اور امریکہ نے اینڈ کے اندر ڈیفنس کانٹریکٹ سائن کر دیا ان کے لیے. پاکستان نے ان کو مدنیات دی, باگرام کے لیے بھی یہ لوگ چلانگیں ماری, افغانستان کے ساتھ بھی مسئلے کھڑے کر لیے, پسنی کے اندر بھی پورٹ آفر کر دیا, پتہ نہیں کیا کچھ ان کو نہیں آفر کیا, سب کچھ لے لو, اور اینڈ میں ملا کیا؟ ٹونی کم ہیئر, آ جاؤ ٹونی, گڈ بوائے ٹونی, ٹونی ملا اینڈ میں. خیر, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. Do like, subscribe and share this content. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.